بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں میت سے متعلق اور مرنے والے کے جو احوال ہیں، اس کو غسل دینا ہے، کفن دفن ہے، اس کی نماز جنازہ ہے، یہ اس مرنے والے کا ایک حق ہوتا ہے پیچھے رہنے والوں پر، لیکن اللہ پاک نے اس پہ کتنا بڑا اجر رکھا ہے اور اللہ پاک اس بندے کو کتنا نواز دیتے ہیں جو کسی مرحوم کے ان آخری معاملات میں اپنا حصہ ڈال دے، خدمت کر لے۔ وہ باتیں پچھلے 2 درسوں میں ہمارے سامنے آئی۔ آج کی جو مجلس ہے، اگر کسی مسلمان کی موت کا وقت قریب آ جائے، دنیا سے جانے کا وقت قریب آ جائے، تو اس قرب موت کی حالت میں باقی لوگوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں دوستو جو آج ہمیں سیکھنی چاہیے، سمجھنی بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک وہ معاملہ ہے ہر انسان کا جس سے کسی کو مخلص نہیں، سب اسی راستے پر ہے دوست، اور آج وہ ہیں، کل ہم ہیں، پرسوں کوئی اور ہے۔ تو دنیا میں کوئی ایسا کونا نہیں، کوئی ایسا گھر نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر دنیا سے جانے کے معاملات، آخرت کی تیاری کے معاملات، کفن دفن کے معاملات نہ ہوں۔ تو بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں ان سب چیزوں کی شرعی اور سنت ترتیب کو سیکھنا چاہیے، جو کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے، لیکن بعض دفعہ نہ سیکھنے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، اس لیے ان باتوں کو آج سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ اور پہلی بات فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی وفات کا وقت قریب آ جائے، اتنا انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، ایک شخص بستر پہ ہے، صاحب فراش ہے، اور تکلیف بڑھ گئی، محسوس ہوا ہمیں کہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہے، بے چینی بڑھ گئی ہے، اور یہ اپنے آخرت کے سفر کی طرف بس روانہ ہو رہا ہے۔ تو اگر محسوس ہو جائے کہ کسی کی موت کا وقت قریب ہے، تو موجود لوگوں کو چاہیے کہ اس کو کوشش کر کے چت لٹا دے۔ چت کا مطلب سمجھتے ہیں نا، یہ سیدھا کر کے، کمر کی بل سیدھا کر کے لٹا دے، اور پاؤں قبلے کی طرف کر کے سر کو تھوڑا سا اونچا کر دے، جیسے تکیہ لگا دیتے ہیں، تھوڑا سا اونچا کر دیتے ہیں، پیر قبلے کی طرف آئے، سر کو اونچا کر دیں تاکہ چہرے کا رخ قبلے کی طرف آ جائے۔ یہ سنت ہے، اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ اگر وہ طریقہ ممکن نہ ہو، یا اس کے بجائے اس شخص کو دائیں کروٹ پر لٹا کے قبلہ رخ کر دیا جائے، جیسے نیند کی سنت حالت ہے، سونے والا جب سوتا ہے تو سنت طریقہ کیا ہے کہ اپنے چہرے کا رخ قبلے کی طرف کر دے، دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے، پھر اس کے بعد اس کے قریب بیٹھ کر کے اتنی آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرے کہ ہمیں یقین ہو کہ اس کے کان تک آواز جا رہی، یہ سن رہا ہے میری آواز، چیخ و پکار نہ ہو، لیکن مقصد کیا ہے کہ سن کر اس کی توجہ ہو جائے، اس لیے کہ سکرات الموت تو زندگی کا بڑا سخت مرحلہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس سخت کیفیت سے اللہ کی پناہ مانگی۔ تو ایک حالت ہے، کیفیت ہے۔ اب اس جانے والے کی توجہ ہو جائے اللہ کی طرف، کلمے کی طرف، تو اس کا طریقہ سنت سے کیا بتایا کہ اس کو جھنجھوڑے نہیں، اس سے بلوائے نہیں، وہ بیچارہ خود ایک تکلیف میں، بلکہ قریب والے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اتنی آواز سے ہو کہ ہمیں یقین ہو کہ وہ میری آواز سن رہا ہے۔
اس سے کیا ہوگا کہ توجہ ہو جاتی ہے اور وہ بھی ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ شروع کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ اہم مسئلہ۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر ایسا قریب الوفات شخص ایک مرتبہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ لے، اس حالت میں اس نے سنا اور اس نے ایک مرتبہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب باقی لوگ خاموش ہو جائیں، دیکھیں اب پھر مزید نہ پڑھیں بار بار، اس لیے کہ اصل مقصود کیا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے کم از کم اس کا آخری کلام، آخری جملہ وہ کلمہ طیبہ ہو جائے، اور وہ ایک مرتبہ ہو جائے تو یہ کفایت کر جائے گا، اور اس نے ایک مرتبہ پڑھ لیا تو بس یہی بات کافی۔ ہاں اتنا ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی، اس نے پھر کچھ بات چیت کر لی، کوئی دوائی دارو دے دی گئی، پھر احوال بہتر ہوئے، اور پھر گھنٹے ڈیڑھ دو کے بعد پھر طبیعت خرابی کی طرف گئی، تو پھر اسی طریقے سے کلمہ طیبہ کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے اگر اس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا اور یہ کیفیت چلتے چلتے ہمیں لگے کہ بالکل سختی آ گئی، یعنی بالکل حالت نزاع ہے، تو پھر فقہا فرماتے ہیں کہ قریب والے اپنی آواز کو بلند کر دیں، ذرا تیز کر دیں، تاکہ اس کی توجہ اچھے طریقے سے ہو جائے، تو پھر اس صورت کے اندر کلمہ طیبہ کو زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا جائے۔ اگر موت کی سختی زیادہ ہو، نزع کی کیفیت سخت ہو، بعض دفعہ ہوتا ہے، تو کوشش کی جائے کہ اس کے قریب کوئی ایسا شخص جس کو سورہ یاسین شریف زبانی یاد ہو، تو بہت اچھا ہے کہ وہ قریب بیٹھ جائے، سرہانے بیٹھ جائے اور سورہ یاسین شریف پڑھتا رہے۔ اور اگر کسی کو زبانی یاد نہیں ہے تو اسی کمرے میں کسی کونے میں کوئی قرآن پاک یا سورہ یاسین کا رسالہ لے کر کے سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کر دے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرنے والے کے قریب سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کو اللہ پاک کم فرما دیتے، آسان فرما دیتے، تو اس لیے اس کے قریب بیٹھ کر کے سورہ یاسین شریف کا ورد کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اس حالت میں اور اس کیفیت میں وہاں موجود افراد کسی بھی قسم کی دنیاوی بات چیت نہ کریں۔ اب تو ہم چونکہ کہاں آ چکے ہیں دوستو، سمجھ نہیں آتا، نماز جنازہ میں دیر ہے، قبرستان بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قبرستان پہنچ گئے، قبر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، ٹولیاں بنا کر مارکیٹوں کی، بازاروں کی اور ان چیزوں کی باتیں ہو، یعنی انسان اتنا اندر سے ہم وہ بے حس ہو چکے ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھ کر بھی دنیا کے احوال اور اس کے تذکرے اتنے غالب ہیں کہ سرے سے تذکار موت سامنے ہے ہی نہیں، موت کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اسی لیے حکم دیا کہ اس کمرے میں جہاں کسی کوئی تکلیف میں ہو، موت کی جانکنی میں ہو، تو دنیا کی کوئی بات ہرگز نہ کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کمزور ہے، اور یہ جانے والا شخص ایسا نہ ہو جس کا دل پھر دنیا کی طرف مائل ہو جائے، مجھ سے تو دنیا چھوٹ رہی ہے، اس لیے کوئی بھی اس قسم کی بات چیت بالکل بھی نہ کی جائے، بلکہ جتنا ہو سکے انسان اللہ پاک کی بڑائی کے تذکرے، اللہ کا ذکر اور اعمال کے تذکرے کرتا رہے، تاکہ اس کی توجہ بھی رہے اور وہ آخرت کے لیے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ کے تیار کرے۔ اسی طریقے سے یہ بھی لکھا کہ اس موقع پر اس کے بال بچے یا نواسے پوتے جیسے جن سے محبت ہوتی ہے بچوں سے، اہل و عیال کو یا بچوں کو ہرگز نہ لایا جائے، اس لیے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال و اولاد تو انسان کے لیے ذریعہ آزمائش ہے۔ اب یہ بھی ایک کمزوری ہے، اب اپنے بچوں کو دیکھ لیا، چھوٹوں کو دیکھ لیا، پھر دل کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر ہرگز ایسے طریقوں سے اجتناب کیا جائے، چھوٹے بچوں کو یا جن رشتوں سے اس کی محبت زیادہ ہے ان کو قریب نہ لائیں،
تاکہ اس کا دل اللہ پاک کی ذات سے پھر غافل نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس سختی کی کیفیت میں یعنی حالت نزاع میں، یہ مسئلہ سمجھ لیں، اگر حالت نزاع میں خدا نخواستہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر اس شخص کی زبان سے کوئی نامناسب کلمہ نکل جائے، جہاں تک لکھا فقہا نے فتاویٰ کی کتابوں میں کہ اس شخص نے جس پر ایک نزاع کی کیفیت شروع ہو چکی ہے، آخرت کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی زبان سے کوئی کلمہ کفر بھی نکل جائے، تب بھی اس کی بات کی طرف نہ توجہ دی جائے، نہ اس کو دوبارہ کچھ بولنے کے لیے بے چین کیا جائے، نہ اس کی یہ کیفیت باہر آ کر دوسروں کو بتائی جائے۔ کیوں؟ تو فقہا نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک مومن کی زندگی حالت ایمان میں گزری اور یہ ایمان حالت نزاع تک لے جانا مطلوب ہے، نزاع تک، اللہ پاک کی مہربان ذات کو دیکھیں دوست، اگر آنکھیں بند ہونے تک یہ ایمان شرط ہوتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا دوست۔ نزاع تک رکھا، نزاع کے بعد کی جو حالت ہے انسان بے خود ہو جاتا ہے، لہذا فرمایا اس وقت اگر کوئی ایسا کلمہ، ایسی بات، ایسا جملہ، ایسے الفاظ زبان سے نکل جائے کہ جس سے ہمیں لگے کہ اس نے تو کلمہ کفر کہہ رہا ہے، یہ تو نعوذ باللہ اللہ پاک کی ذات کے بارے میں بات کر رہا ہے، فقہا نے فرمایا کہ اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کا ایمان ہی معتبر ہے، اس کو مومن ہی سمجھا جائے گا، اور اس کی اس بات کو، اس جملے کو باہر بتانا یہ خیانت کے اندر شامل ہوگا کہ ایک مسلمان بھائی کی بات کا افشا کیا جائے۔ تو اس لیے ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ آج ہم کتنے غافل ہیں اور ہمارے اندر کتنی کمزوری ہے کہ اس آخری کیفیات کو دیکھ کر ہم فیصلے کرتے ہیں، اور صرف فیصلے نہیں کرتے، اس کو اپنی مجلسوں کا موضوع بنا لیتے، یہ ہوا، اس نے یہ کیا، اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کا ہاتھ ایسا ہوا، اس کی آنکھیں ایسے ہو گئی، تو یہ بول رہا تھا، یہ کر، بھئی وہ بے خودی کی کیفیت میں جا چکا ہے۔ اب اللہ پاک کی طرف سے اس کے ساتھ کیے جانے والے دنیا کے معاملات روک دیے گئے، اب اس کا اعتبار نہیں ہوگا، لہذا اس کی سابقہ ایمانی زندگی ہی معتبر ہے، اس کا اعتبار کیا جائے۔ تو اس لیے ان چیزوں میں بہرحال بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور جب وہ بندہ اس کیفیت سے فارغ ہو جائے، یعنی جسم سے بالکل روح نکل جائے، تو ایسی صورت میں اب قریب والوں کو چاہیے کہ اس کے جسم کو حتی الامکان درست کر دے، صحیح حالت میں لے آئے، اس لیے کہ انسان ہے، بڑی سختی کے کیفیت سے گزرا ہے بیچارہ، کبھی آنکھ کھلی رہ گئی یا منہ کھلا رہ گیا یا جسم عجیب کیفیت میں ہے، تو اس میت کے اکرام میں یہ بات داخل ہے کہ اس کے جسم کو بالکل سیدھا کر دیا جائے، اس کے ہاتھوں کو، اس کے پیروں کو، اس کی آنکھوں کو فوری بند کر دیا جائے، اور اگر منہ کھلا ہوا ہے مثال کے طور پہ ہاتھ سے بند کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہو سکے تو کوئی چیز باندھے جیسے آپ ہوتا ہے عموماً، اس کی وجہ بھی یہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کوئی خدا نخواستہ اس مرنے والے کے نافرمان ہونے پر یا عاصی ہونے پر یا نعوذ باللہ کوئی جہنمی ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلے کرتے ہیں، بس اس کے جسم کو حتی الامکان درست کر دیا جائے، تاکہ اب اگر کوئی دیکھنے بھی آئے تو یہ صحیح سالم نظر آئے، اچھا نظر آئے۔ جب تک غسل کی ترتیب نہ بنے، اپنی میت کو اکرام کے ساتھ چارپائی پر صاف ستھری چادر کے اندر ڈال کر کے آنکھیں، منہ، ہاتھ، پیر سب سیدھے کر کے اس کو بند کر دیا جائے، اور جب اس کا منہ باندھا جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے، تو باندھنے والا جو ہے یہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، جو اس میت کا منہ بند کر رہا ہو، باندھ رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس دعا کا ورد کرتا رہے، اور اس کے بعد جو خوشبو دستیاب ہو
سہولت کے ساتھ، لوبان ہے یا کوئی عطر ہے، جلانے والی لکڑی ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جاتے جاتے کوئی قضاء حاجت ہوا ہو، کوئی گندگی ہو گئی ہو، تو ایسا نہ ہو کہ کسی پر بوجھ آئے یا کوئی نامناسب بات ہم سوچ لیں، تو لہٰذا کمرے کو، اس جگہ کو خوشبودار کر دیا جائے، اور وہ مستورات جو ناپاکی کی ایام میں ہوں تو وہ اس کمرے میں نہ رہیں، یا وہ مرد حضرات جن پر غسل فرض ہو، غسل کی حاجت میں ہو، ان کو بھی چاہیے کہ اس کیفیت کے بعد فوراً اس کمرے سے نکل جائے۔ تو یہ مسائل بھی دیکھے سیکھنے چاہیے ہمیں بھی، اور ہمیں اپنی مستورات کو بھی بتانا چاہیے۔ اگر وہ حیض کے ایام میں ہو، ناپاکی کے ایام میں ہو، تو اس میت کے کمرے میں نہ روکے حتی الامکان، اور مرد پر اگر غسل فرض ہے، ابھی تک نہیں کیا تھا، تو اس کمرے میں نہ روکے، جا کے غسل کر کے پاک صاف ہو کر کے وہ آ جائے۔ اور جب تک میت کو غسل نہ دے دیا جائے، پہلے بھی یہ مسئلہ بیان ہوا، جب تک میت کو غسل نہ دے دیا جائے تو اس کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے، یہ آداب کے خلاف ہے، اس کمرے میں یا اس کے قریب بیٹھ کر کے نہ کی جائے، اور خاص طور پہ قرآن ہاتھ میں لے کر تو بالکل نہ پڑھا جائے اس جگہ۔ ہاں دوسرا کمرہ ہے یا مسجد چلے جائے یا دوسری جگہ بیٹھ کر تلاوت کرے، یا حافظ ہیں یا جن کو جتنا حصہ یاد ہے وہ اس تلاوت کا اہتمام کرتے رہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پھر جب میت کو غسل دے دیا، پاک صاف کر لیا، کفن پہنا دیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ذکر، تسبیحات، تلاوت، سب چیزیں وہ اس جگہ پر ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ قرب موت کے حالات ہیں دوستوں، اور سب پر آنے ہیں، اس میں تو کوئی نفی نہیں ہے، لیکن ہمیں ایسے موقع کی سنتوں کو بھی سیکھنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس موقع کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی رکھنا چاہیے، ان حالات کی تیاری بھی رکھنی چاہیے کہ آج ہم دوسروں کے لیے اس طرح کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا میرا جسم کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، وہ پھر ہمارے ساتھ یہ سارے معاملات کریں گے۔ تو جتنی زندگی پاک صاف ہوگی، طہارت کے ساتھ ہوگی، اور اللہ پاک کے تعلق کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، تو وہ موت بڑی خوبصورت ہوتی ہے دوستوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور فکر آخرت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے ایک طالب علم کے خالو بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے مسجد کے پرانے نمازی بھائی عمران صاحب جو اب بیرون ملک میں ہیں، ان کی والدہ صاحبہ کا گزشتہ رات انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، کل امت مسلمہ کے مرحومین کی اللہ پاک کامل و مکمل مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔